बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आप ये बताएं कि सदर आसिफ जरदारी साहब की तकरीर में ख़ास क्या था? 8 अरब का फैसल वापडा ने जो ही हुकूमत की तरफ कहा है रुख करके, तो वज़ीर-ए-आज़म ने 3 रुकनी कमेटी बना दी इस पर तहकीकात। तो ये तो पीपल्स पार्टी की जो चार्जशीट है, और फिर ये कहते हैं कि हमारा पूरा जो हमारे साथ मामलात तय हुए थे उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। तो फिर आज जरदारी साहब की जो तकरीर थी वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट था कि सब बेहतरीन हो गया मुल्क में। आप अंदाज़ा लगाएं, जरदारी साहब तकरीर कर रहे हैं और तकरीर करते हुए कहते हैं कि ये लम्हा हमारे जमहूरी सफ़र के तसलसल का आकाश। फिर वो ये कहते हैं कि मुल्क जो है उसको माशी तरक्की के मस्बत रास्ते पर डालने के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहता हूँ। सही। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर खा इजाफा हुआ, जिसके फिगर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें तो ये पता चलता है कि भाई 50 साल की कम तरीन सदा पर बिलावल ने मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ कर दी मईशत के हवाले से। अच्छा, फिर पॉलिसी रेट ये हो गया, दीगर मुआशी इशारियों में बेहतरी आई। ये जब वो सारी गुफ्तगू करते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि 40% लोग इस मुल्क में 12 करोड़ के लगभग जी खते गुर्बत से नीचे और 7% अभी आए। बिल्कुल। ये कुछ पिछले दौर में इनके पीडीएम सीजन 1 में और कुछ पीडीएम सीजन 2। आप यूरोप में जाए ना, बहुत सारे ममालिक हैं, उनके ऊपर आप उंगली रखेंगे, इतनी उस मुल्क की कुल आबादी नहीं है जितनी हमारे गुज़श्ता कुछ अरसे में लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। और जितने बाहर चले गए वो भी एक जो बाहर गए हैं वो भी एक रिकॉर्ड है, उसका तज़किरा नहीं होता। लेकिन फिर जरदारी साहब जो हैं जिसका तज़किरा करते हैं, देखें जरदारी साहब की पूरी स्पीच में पीपल्स पार्टी के लोग जब आकर मुख्तलिफ टॉक शोज़ में ख़ुद को बहुत जमहूरी आइनी जमहूरी अक़दार के रखवाले समझाने की बताने की कोशिश करते हैं, उनमें तमाम लोग शामिल हैं। फ़रतुल्लाह बाबर की कभी गुफ्तगू सुने, कभी आप रज़ा रबानी साहब की गुफ्तगू सुने, कभी आप कमर ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू सुने, नदीम अफ़ज़ल चंद साहब की गुफ्तगू सुने, बाकी पीपल्स पार्टी के लोगों की। ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, ये अफ़हाम व तफ़हीम से हुई थी? बिल्कुल नहीं। जरदारी साहब ने कहा कि ये सारी चीज़ें अफ़हाम व तफ़हीम से हो रही हैं और होनी चाहिए। इस किस्म की जब आप गुफ्तगू करते हैं 26वीं आईनी तरमीम के वक्त, क्या वो एक डायलिसिस वाला पेशेंट नहीं था? जी बिल्कुल। वो इनकी अपनी जमात के वो जो फ्रांस से लोग आए थे बाहर से, नवाब यूसुफ तालपुर साहब मरहूम, वो जिस तरीके से व्हील चेयर के ऊपर लाए गए, तो वो अपनी मर्जी, यानी कि जाहिर है कि उन्होंने देना तो इसी पार्टी को वोट था, लेकिन आम हालात में क्या वो आते? बिल्कुल। क्या सबको नहीं मालूम कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी के लोगों को कर्फ्यू लगा के रखा गया था? इनको जाने की इजाज़त नहीं थी, शहर इक़्तिदार को छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। एक मेंबर जो एहतजाजन शेर पड़े थे अलिया का नाम लेकर, वो मैंने अभी भी महफूज रखे। एक मेंबर जो है उनकी वालदा की डेथ हो गई थी इस तमाम वक्त के दौरान, बिल्कुल वेंटिलेटर पे थी, उनको जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर उसके बाद अदलिया के मामलात जिस तरीके से गुज़श्ता 1 साल में हुए, हम इस वक्त किस जगह पर खड़े हैं, जरदारी साहब ने उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। इंसानी हकूक़ के मामले पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के बारे में क्या गुफ्तगू हो रही है, जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। आज़ादी इज़हार राय पीका, पीपल्स पार्टी तो सबसे ज़्यादा इसकी बात करती थी ना माजी में, आप याद करें ट्रैक रिकॉर्ड, उसके ऊपर आप देख लें। क्या इस वक्त फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असम्बली, वाबस्तगी की आज़ादी, इज्तिमा की आज़ादी है? नहीं है। पीपल्स पार्टी इज़ कम्फर्टेबल। एक कानून बना दिया कि आप इस्लामाबाद में तो एहतजाज भी नहीं कर सकते, कराची में नहीं कर सकते, पीटीए कराची में नहीं कर फिर सकते। सबसे बढ़कर जो जरदारी साहब ने पूरे जुमले आईटी के हवाले से कहे हैं, और गुज़श्ता 1 साल के दौरान जिस साल के कंक्लूजन पर जरदारी साहब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उस 1 साल के दौरान पाकिस्तान दुनिया में म्यांमार से सिर्फ ऊपर है इंटरनेट में बंदिश और स्लो स्पीड, सुस्त रवि का शिकार होने हमारे पे। वज़ीर-ए-आज़म कल हवावे कंपनी के डेलीगेशन से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम 3 लाख अपने नौजवानों को आईटी के सेक्टर में स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। और वो करेंगे क्या जब इंटरनेट नहीं होगा? वो सिर्फ मोबाइल पर ना शाम वाली गेम खेलेंगे। अब सवाल ये है कि देखें, मौजूदा हुकूमत का, इदारों का, पीपल्स पार्टी का इस वक्त हो सकता है कि उनको लगे कि हम मुकाबला नहीं कर सकते तहरीक इंसाफ से इस डोमेन में, लेकिन जब आप उस एक डोमेन को, सोशल मीडिया को, किसी एक ऐप को बंद कर देते हैं, एक्सेस उसका रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, या इंटरनेट की स्पीड स्लो डाउन कर देते हैं, या इंटरनेट की आउटेज कर देते हैं, उसके नतीजे में क्या सिर्फ उस क्रिटिसिज्म को रुकती है, या पूरा पाकिस्तान का नौजवान जो इससे रिलेटेड है वो भी सफ़र होता है? वो भी सफ़र होता है। सही। एक लफ्ज़ जरदारी साहब का इसमें नहीं था। फिर वो आते हैं, वो ये कहते हैं
کہ پاکستان کے صدر کی حیثیت سے مجھے 4 صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان نے منتخب کیا ہے۔ زرداری صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا، ایک تو دیکھیں سینٹ آف پاکستان جس میں وہ وفاق کی بات کر رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہے، وہ بھائی اسمبلی مکمل نہیں ہے، مخصوص نشستیں ابھی تک مخصوص نشستیں الاٹ نہیں ہوئی۔ سینٹ آف پاکستان میں وفاق کی ایک اکائی مسنگ ہے کی نمائندگی نہیں ہے۔ ان کے پرانے والے سینیٹرز موجود ہیں، جو نیا الیکشن ہونا تھا ان کے لوگ سینیٹرز موجود نہیں ہیں، اور جہاں سے ان کی سب سے زیادہ تعداد آنی۔ جی، تو آصف علی زرداری صاحب از کمفرٹیبل اباؤٹ ہے، ان کو نہیں لگتا کہ اس سے وفاق کمزور ہو رہا ہے۔ زرداری صاحب کو یہ بھی نہیں لگتا کہ ان کے اوپر الزام یہ ہے جو مولانا فضل الرحمان نے لگایا کہ اسمبلیاں بھی کی ہیں، وہ سندھ کی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، وہ بلوچستان اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے صدر بکا ہے۔ جی، اس الزام کا تو جواب نہیں آتا پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے صدر کی حیثیت سے میرا آئینی فرض ہے، محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میری ذاتی ذمہ داری ہے کہ میں ایوان اور حکومت کو خبردار کروں کہ آپ کی کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں، خاص طور پر وفاقی اکائیوں کی شدید مخالفت کے باوجود حکومت کا دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا فیصلہ یک طرفہ ہے۔ اس تجویز کی بطور صدر میں حمایت نہیں کر سکتا۔ میں اس حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موجودہ تجویز کو ترک کرے، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ وفاق کی اکائیوں کے درمیان متفقہ اتفاق رائے کی بنیاد پر قابل عمل پائیدار حل نکالا جا سکے۔ یہ بیسیکلی انڈس واٹر سسٹم سے جی، اور اس کی جو ٹریبیوٹریز اور مزید دریا اس میں آ کر گرتے ہیں، نہریں نکالنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 6 نہریں ہیں جن کا یہ گرین۔ اب آپ کو یاد آیا ہوگا کہ ایک دور تھا وکی لیکس جب آئے تھے، جی، اس میں ایک انکشاف ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو ڈرون حملے ہو رہے تھے اس پہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا طریقہ کار یہ تھا وکی لیکس کے مطابق کہ ہم مذمت جاری رکھیں گے اور آپ اٹیک جاری اور آپ اٹیک جاری رکھیں، کیونکہ ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی کو، پاکستان میں لوگوں کو ہم نے کوئی جواب دینا ہے تو ہم اس کے لیے سخت سے سخت بیانات دیتے رہیں گے، پیچھے سے آپ حملے کرتے رہیں۔ اب یہ وکی لیکس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے الیکشن سے پہلے ایسا بیان دیا تھا کہ ہماری حکومت آئی تو ہم گرا دیں گے، اور شخص الیکشن سے ہی غائب ہو گیا۔ اور اب جب یہ زرداری صاحب نے کہا تو قسمت خان زمری صاحب نے نکال کر ان کی خبر ان کا بتایا، ایکس رے کر دیا ان کا، کہ صدر زرداری نے آج مشترکہ اجلاس سے خطاب میں دریائے سندھ سے نکالی جانے والی نہروں کے فیصلے کے خلاف بات کی، مگر 8 جولائی 2024 کو اعلیٰ عسکری حکام کے ساتھ اجلاس میں انہیں گرین پاکستان منصوبے کے لیے 6 نہروں کی تعمیر پر بریفنگ ملی تو انہوں نے خود نہروں پر کام کرنے شروع کرنے کی ہدایت دی۔ ملاحظہ فرمائیں، پھر انہوں نے اس کی پوری خبر کہ اس میں کون کون سی نہریں تھیں، کس کس کا ان کو بتایا گیا، وہ سارا ان کو تفصیل صدر زرداری کو بریف کی گئی، جس میں بتایا گیا اسٹریٹجک نہروں میں چشمہ، رائٹ بینک کینال، کچھی، رینی، گریٹر تھل اور چولستان اور تھر کینال شامل ہیں۔ جی، یہ ان کو بریفنگ دی گئی۔ اسٹریٹجک نہروں پر صدر زرداری نے گرین پاکستان منصوبے کے لیے کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ پھر اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر قسمت خان زمری صاحب اس کی ایک آفیشیل ویڈیو جو صدر پاکستان کی طرف سے جاری کی گئی تھی وہ ویڈیو بھی سامنے لے آئے، اور اس ویڈیو میں بھی واضح طور پر یہ موجود تھا کہ صدر زرداری صاحب نے اس کا اپروول دی ہے۔ جی، تو پیپلز پارٹی نے بیسیکلی کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہی نہیں دینا تھا، ان کو ان کی مجبوری ہے، اور اکثر یہ مجبوری آپ نے سنی ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری ہوں، وہ اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ ہیو این آپشن۔ جب پہلی سی ای سی ہوئی تھی الیکشن کے فوراً بعد، جی، اس میں میری اطلاع کے مطابق، اور یہ میں انفارمیشن، یہ انالیسز نہیں ہے، انفارمیشن کے بیسس پہ بتا رہا ہوں کہ جو میجورٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے سراسر گھاٹے کا سودا قرار دیا تھا اور موجودہ حکومت کا کسی بھی طریقے سے حصہ بننے سے کہا تھا کہ انکار کیا جائے، کہ ہمیں نہیں بننا چاہیے، ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ تو آپ کے وزیر اعظم کا نام تجویز کر رہے تھے، حمایت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کی اونرشپ نہیں لینی چاہیے، اور اس کے باوجود ان کی جو ایم این ایز ہیں، جو اس وقت فارم 47 والے ایم این ایز، جو ان کے ایم پی ایز ہیں، جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس کو بڑا واضح پیغام دیا گیا تھا بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کی طرف سے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم مجبور ہیں۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی یہ بتایا گیا تھا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ ہم وی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس۔ صحیح،
ہمیں یہ کرنا ہی کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی موجودہ ڈسپنسیشن میں اگر آپ دیکھ لیں کہ عوام کا ووٹ لے کر آنا ہے، اس میں نہ پیپلز پارٹی کے پلے کچھ نظر آتا ہے، نہ مسلم لیگ نواز کے پلے. صحیح. پی ٹی آئی کا جو جیل سے باہر موجود قیادت ہے وہ ڈسکریڈٹ ضرور ہوئی ہے، لیکن عمران خان کی ووٹ بیس، سپورٹ بیس بھرپور طریقے سے برقرار ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوا. صحیح. کل کو ان تمام لوگوں کو ریپلیس کر کے وہ کسی اور بندے کو بھی نامینیٹ کر دیتے ہیں تو وہ لوگ جیت جائیں گے. اچھا. اگر آپ نے 50% بھی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں، آپ باقی سب کچھ کر لیں، اس کے باوجود ٹھیک ہے آپ باقی جتنے ہتھ کنڈے ہیں وہ کر لیں، لیکن حتمی طور پر بیلٹ باکس میں جو ووٹ کاؤنٹ پول ہو جائے اس کو آپ صرف درست طریقے سے کاؤنٹ کر لیں تو بھی تحریک انصاف کو ہرایا نہیں جا سکتا. صحیح. تو موجودہ صورتحال میں زرداری صاحب ہوں، یہ کب تک پھر اکٹھے چلتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ظاہری سی بات ہے ان کو اکٹھے چلنا ہے. یہ مجبوری کا نام شکریہ آپ نے دیکھا نہیں وہاں سے. میں نے تو وہ بیان بھی حسن اقبال کا دیکھا ہے، یہ نہروں پر جو بیان دیا جا رہا ہے یہ سیاست چمکانے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو پھر اگر یہ اکٹھے چلنے کا ان کا پلان ہے تو پھر یہ وہی نورا کشتی جاری ہے ابھی. نہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ادھر سے جناب شرجیل انعام میمن کا بیان آتا ہے، ادھر سے عظمہ بخاری کا بیان آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے دست و گریبان ہو. جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا مناظرہ بھی ہو جائے گا، موازنہ بھی ہو جائے گا. بلاول نے کہا تھا نا کہ تیر چلے گا اور شیر میں اس تیر سے شیر کا شکار کروں گا، بلاول نے کہا تھا. اس کے بعد کہا تھا کہ جو بڑی جمہوریتیں ہیں وہاں پر جو صدارتی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا حکومت کو لیڈ کرنے والے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ مناظرہ کر لیں. شہباز شریف نے کہا تھا کہ آ جائیں، مناظرہ بھی ہو جائے گا اور موازنہ بھی ہو جائے گا، کمپیریزن بھی ہو جائے گا سندھ اور پنجاب کا. تو پھر کیا ہوا؟ حکومت بن گئی نا. تو ابھی پیپلز پارٹی نے وہ کرنا ہے، وہ اچھے بچے بن کے وہی کریں گے. فرینکلی اسپیکنگ پرانی طرح پر ہی کام کریں. فرینکلی اسپیکنگ پیپلز پارٹی کی اس وقت سیاسی وقت یہ ہے کہ وہ جماعت جو چاروں صوبوں کی زنجیر ایک مرتبہ ہوتی تھی، ایک وقت تھا بے نظیر کے وقت میں یا ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں، کہ یہ وہ جماعت تھی جس کی ہر اکائی میں بھرپور قسم کی نمائندگی اور ٹکٹ لینے والوں کا کھڑکی توڑ رش ہوتا تھا. تو حکومت کیا بنانی ہے یا کس طریقے سے کرنی ہے، ان کے پاس تو پنجاب میں کھڑا کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں 4 یا 5 حلقوں کے علاوہ پورے پنجاب میں ملتان کے 2-4 حلقے آپ گنوا سکتے ہیں، 1-2 رحیم یار خان کا حلقہ گنوا سکتے ہیں، 1-آدھا اور ساؤتھ پنجاب کا حلقہ گنوا سکتے ہیں. مٹھی نمائندگی ہے. ایک آپ کہیں گے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے جی وہ بھلوال والی سائڈ پہ وہ سرگودا میں 1-آدھی ندیم افضل چند کی سیٹ، پھر آپ کہیں گے کہ جی گجر خان میں بھی ایک گجرات میں قمر زمان کا ہے لیکن جیتے بھی تو صحیح وہ بھی تیسرے. دیکھیں نا تو اب پیپلز پارٹی کو تو اپنی ہی پالیسیز کی وجہ سے وہ اس مقام پر لے گئے نا، تو پھر کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہی دینا بنتا تھا. لیکن ہسٹری کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ذوالفقار علی بھٹو پر جو سب سے بڑا الزام لگا تھا وہ دھاندلی کا لگا تھا. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.